بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسلامک ورلڈ۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں کیا سوال تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے جس اہتمام سے اس پیکر خاکی کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اس اہتمام سے کسی دوسری مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا۔ دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر اور انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کا لقب صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر اور خلیفہ فی الارض بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ 9 صورتوں میں سورۃ البقرہ، آل عمران، مائدہ، اعراف، بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، مریم، طٰہٰ اور یاسین میں مذکور ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر فرشتوں سے نہ تو مشورہ لیا جا رہا تھا، نہ ہی ان سے اجازت طلب کی جا رہی تھی، بلکہ رب العزت اپنے ارادہ عالیہ سے انہیں آگاہ فرما رہا تھا۔ یہاں پر انسان کے خلیفہ کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی استطاعت، علم اور اس کا دائرہ عمل محدود ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرما لیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک کی جو ہر قسم کی ہو، سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ہر رنگ کی مٹی روئے زمین سے جمع کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی باران رحمت اس مٹی پر برسائی اور اپنے قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا۔ اس کے بعد یہ پتلا 40 برس تک بے جان پڑا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ و شرافت تمام مخلوق پر ظاہر ہو تو روح پاک کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو جا، لیکن روح نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، کہ اے روح اس جسد خاکی میں داخل ہو جا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ روح پہنچتی تھی تو بدن جو خاک سے بنا ہوا تھا وہ گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا، اور جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کان الانسان عجولا، یعنی ہے انسان بہت جلد باز۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ ایک جوڑا فوراً بہشت سے لایا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جس کو مٹی سے بنایا ہے وہ ہم سے علم و حکمت میں زیادہ نہیں ہوگا، خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں، وہ دلوں کے بید جانتا ہے، ظاہر باطن ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرشتوں کی آپس میں بات چیت سنی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں پر، پس فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو تو فرشتے عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بیان کیے۔ تب فرشتے
عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے لیے مگر جو تو نے سکھایا ہمیں، اور بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔